وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل وله ما سكن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ٹھہرتا ہے فی اللیل رات میں والنہاری اور دن میں وہ السمیع العلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے جاننے والی ہے قل اغیر اللہ اے فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیہ کیا میں بنوں کوئی کارساز فاطر السماواتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو وہ یطعم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کھلانے والی ہے ولا یطعم اور اللہ تعالیٰ کو کھلایا نہیں جاتا قل انی امرتو آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم یہ کہ میں ہوں پہلا فرما برداری کرنے والا ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز نہیں ہوگا میں شرک کرنے والوں میں سے قل انی اخاف آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے من یصرف عنہ جس شخص سے پھیر دیا گیا عذاب یوم اس دن فقد رحمہ پس تحقیق اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا ہے وذالک الفوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ جو دن کو پھر سکون کرتا ہے یا رات کو سکون کرتا ہے اس سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے کچھ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے جو رات کو سکون کرتی ہے جیسے حیوان ہو گئے انسان ہو گئے کبوتر ہو گئے پرندے ہو گئے یہ رات کو سکون کرتے ہیں اور کچھ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے جو دن کو سکون کرتی ہے رات کو جاگتی ہے جیسے جنگل کے درندے ہو گئے جنگلی جانور ہو گئے تو یہ رات دن کو سکون کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو سکون کرنے والے دن کو سکون کرنے والے رات کو دن کو جاگنے والے اور سب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ السمیع العلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سننے والی بھی ہے جاننے والی ہے قریب سے بھی سنتی ہے دور سے بھی سنتی ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں آپ کی بات کو سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی بھی ہے یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو جو کچھ بھی تم کرو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مشرکین جو بڑے بڑے سردار جو تھے وڈیرے تھے برادری کے وہ سارے مختلف قبیلے کے اکٹھے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے ایک فارمولہ لے کر ایک بات لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ یہ بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک ہی مذہب کے اوپر تھے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے جب سے آپ آئے ہیں آپ نے اعلان کیا ہے نبوت کا اور آپ نے دعوت دی ہے اس وقت سے ہر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے ہر گلی کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا میاں بیوی کے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہر گھر کے اندر لڑائی ہوئی آپ کے آنے کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں وہ پھر آپ نے وہ لڑائی جھگڑے ختم کرنے والا طریقہ بھی بتا دیا کہ لڑائی جھگڑے ختم کرنے والا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے آپ ہمارے خداؤں کو مانیں ہم آپ کے خداؤں کو مانیں یہ پیشکش کے کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں
قل اغیر اللہ یتخذ ولیہ، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنو، کوئی اور کو معبود بنو۔ یہ جھوٹے معبود جو ہیں، جو کسی کے سنتے بھی ہیں، نہ کچھ کام کرنے والے ہیں، نہ اپنی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ میں اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کو کارساز اپنا مددگار بنا لوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو وہ ہے فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے، بغیر ڈیزائن کے پیدا کیا ہے۔ جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اس سے پہلے کیا ڈیزائن تھا، کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے۔ آج کوئی چیز موجود ہو، اس کو پہلے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں۔ مکان بنانا ہو، پہلے ڈیزائن دیکھا جائے کس طرح اس کو بنانا ہے، ڈیزائن دیکھتے ہیں، پھر اس طرح سے مکان جو وہ چیز کوئی چیز ہے وہ بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی ڈیزائن کو نہیں دیکھا، آسمان کے ڈیزائن کو نہیں دیکھا، زمین کے ڈیزائن کو نہیں دیکھا، بغیر ڈیزائن، بغیر نمونے کے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ یتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو مجھے کھلا رہی ہے۔ سب کو کھلانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا یتم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلایا نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر کیا میں ان معبودوں کی عبادت کروں؟ آگے اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آئے فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پہلا فرما بردار اللہ تعالیٰ کا میں بن جاؤں، پہلا فرما بردار اللہ کا میں بن جاؤں، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ذات بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا تکونن من المشرکین، جس طرح تم مجھے دعوت دینے کے لیے ہو کہ میں بھی مشرک بن جاؤں، میں بھی شرک کرنے والا بن جاؤں، ہر کس میں مشرک نہیں بنوں گا، تم میں سے کسی کی بات بھی نہیں بنوں گا، تم جو چیزیں کام کرتے ہو ان میں سے کسی کے اندر بھی شریک نہیں ہوگا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بڑے عذاب کے اندر ڈال دیں گے۔ میں اس طرح کی بات نہیں مانوں گا آپ کی، اور اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو شخص قیامت والے دن قیامت کے عذاب سے، جہنم سے بچا لیا گیا، تو وہ سمجھو کہ اس پر اللہ کی رحم کر دی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا تعالیٰ نے رحم کر دی ہے۔ اور جس شخص کے اوپر اللہ نے رحم کر دیا ہے اور اس کو جہنم سے عذاب سے بچا لیا، کہ قیامت کی سختی سے بچا دی ہے، وذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ آپ جس چیز کی طرف مجھے دعوت دینے کے لیے ہے، میں اس میں کسی صورت کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، میں تو سچ کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس ذات کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کو اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، ہم سب کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں، ان کو شریک ٹھہرائیں اللہ کے، جو کسی کام کے بھی نہیں ہے، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری وقت شرک کی بیماری کے اندر کوئی شخص بھی مبتلا نہ ہو، اگر شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تو کسی صورت کے اندر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچے۔